یہاں پر ایک قوم کا بیٹا، شہید کا بیٹا یہاں پر سٹیج پہ وہ تشریف لائے. ان کے والد نے قوم کے بچوں اور بچیوں کو یتیم ہونے سے بچانے کے حوالے سے اپنا خون پاکستان کو دیا، جام شہادت نوش کی اور اس بیٹے کو یتیم کر دیا. پوری قوم کے لاکھوں کروڑوں بیٹوں اور بیٹیوں کو یتیم ہونے سے بچایا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جذبہ شہادت کا، یہ جرأت اور یہ محنت اور یہ امانت اور دیانت کا سفر ہے. میں یہاں پر آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رانا مشہود صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں. انہوں نے بڑی محنت سے یہ اپنا پروگرام سجایا، اور عطا اللہ تارڑ صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو. لیکن اٹس آل اباؤٹ دا ول ٹو ڈو. آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری جتنی بھی زندگی ہے اور یہ ذمہ داری، میں اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہنا چاہتا ہوں کہ قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں، جب تک میرے پاس یہ ذمہ داری ہے، میں انشاءاللہ پاکستان کی نوجوان نسل کی بہتری، اعلیٰ تعلیم، ٹریننگ، ووکیشنل ٹریننگ کے لیے جتنے بھی وسائل ہیں میں آپ کے قدموں میں نچھاور کروں گا اور پاکستان کو ایک عظیم بنائیں گے انشاءاللہ مل کر. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمند. آپ نے ستاروں پر کمند ڈالنی ہے، اور کمند ہم نے اس کے لیے ٹریننگ، وسائل آپ کے قدموں میں نچھاور کرنے ہیں. آپ نے پاکستان کو عظیم بنانا ہے، آپ نے پاکستان کو قائد کا پاکستان بنانا ہے، آپ نے پاکستان کو اقبال کا قائد بنانا ہے، پاکستان کو قرضوں سے نجات دلانی ہے، پاکستان کے وسائل کو استعمال کر کے محنت کر کے عظیم بنانا ہے. اور اس کے لیے اقبال نے کہا تھا، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے. اور اس پر میں آج کی اس عظیم محفل کے حوالے سے اپنا یہ جو میری جو معروضات ختم کرتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. پاکستان، پاکستان، قائد اعظم، خدا حافظ. آج ہم نے یہاں پہ لیپ ٹاپ کے جو ریسیپینٹس ذاکر اللہ بلوچستان سے، کامران جن کا تعلق نصیر آباد سے ہے، اور پھر ہم نے یہاں پر دیکھا انیشا گل صاحبہ ہماری قوم کی بیٹی تشریف لائیں، اور پھر سمیہ ضیاء اور عائشہ ضیاء جو جڑواں بہنیں ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ دن رات محنت کی، رات کے 12 بجے لو کو جلایا، اللہ کو یاد کیا اور کتابیں پڑھی، دن رات محنت کی، اور آج وہ اس قابل ہوئے کہ انہوں نے یہ. اور پھر ایک نوجوان بچہ ذاکر اللہ، بہت خوبصورت اردو اور عربی میں اس نے بات کی. بھائی ذاکر اللہ، میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، شکراً جزیلاً، میں اتنا کہوں گا میں آپ کو. آج میرے لیے ایک بہت خوشی کا دن ہے کہ جب ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ ناچیز کو یہ موقع دیا کہ قوم کے بہت قابل ہونہار بچوں کے سامنے میں آج کھڑا ہوں، اور آپ کے والدین، آپ کے اساتذہ کرام جن کی محنت دعاؤں کے نتیجے میں آج آپ
قوم کے عظیم معمار بن رہے ہیں، میں اپنی طرف سے اور اپنی حکومت کی طرف سے بلکہ پوری قوم کی طرف سے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ لیپ ٹاپ کا یہ جو پروگرام ہے، اس میں تقریباً کچھ ماہ کی تاخیر ہو گئی۔ تاخیر اس لیے ہوئی کہ آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ جب یہ لیپ ٹاپ پاکستان یہاں پر پہنچ گئے تو مجھے جب اس کا بیگ دکھایا گیا اور لیپ ٹاپ دکھایا گیا تو اس کے اوپر جو لوگو تھا وہ کسی حوالے سے ذاتی تشہیر کے مترادف تھا۔ تو میں نے بڑے ادب سے رانا صاحب کو اور ٹیم کو کہا کہ یہ آپ اس لوگو کے اوپر، اس بیگ کے اوپر جو لگا رہے ہیں شہباز پاکستان، یہ مناسب نہیں۔ آپ کو لوگو لگانا چاہیے پاکستان کے یہ نوجوان، یہ بیٹیاں پاکستان کی، جو کہ اس لیپ ٹاپ کو لے کر پاکستان کو عظیم بنائیں گی۔ یہ امتحان ہے میرٹ کا، محنت کا، شبانہ روز محنت کا، اور آپ میں سے یہ 1,00,000 لیپ ٹاپ پورے پاکستان میں تقسیم کیا جا رہا ہے 100% میرٹ کے اوپر۔ کوئی 2011 سے یہ پروگرام شروع ہوا اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجموعی اس کی اگر قیمت لگائی جائے تو تقریباً 40-50 ارب روپے خرچ ہو چکے ہوں گے بشمول اس قسط کے۔ لیکن میرے قوم کے عظیم بچوں اور عظیم بیٹیوں، میں بلا خوف تردید آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی تعلیم، آپ کے ہنر اور آپ کو عظیم پاکستانی بنانے کے لیے 50 ارب کیا 500 ارب بھی خرچے جائیں تو وہ کم نہیں ہے بالکل۔ اور میرا آپ سے یہ وعدہ ہے، انتہائی انکساری اور عاجزی سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اب لیپ ٹاپ سے بات بہت آگے چلی گئی۔ آج آئی ٹی اور ماڈرن ٹیکنیکس اور ٹیکنالوجیز دنیا میں آج اپنا لوہا منا رہی ہیں۔ میں ابھی سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں، وہاں پر وہ آئی کے اوپر وہ اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں۔ اور مجھے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف، ہم دونوں برادر ممالک ہیں، یہ اربوں ڈالر کے جو ہم نے بنائے ہیں یہاں پر سیٹ اپ، پورا انہوں نے جو روڈ میپ بنایا ہے، انفراسٹرکچر بنایا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہمارے پاس تو تیل نہیں ہے اور ہمارے پاس وہ وسائل نہیں، میں اتنا تو خرچ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں، ہمارا جو سیٹ اپ ہے سعودی عرب میں وہ پاکستان کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے فری ہے، انشاءاللہ آپ لائیں، ان کو ہم ٹرین کریں گے۔ تو ایز آئی اسپیک مائی ٹیم ان ریاض، وہ کل ہمارے سفیر کے ساتھ اپنے سعودی کاؤنٹر پارٹس کو انہوں نے مل لیا ہوگا، اور انشاءاللہ وہ بھی ایک نیا راستہ کھلا ہے، کیونکہ سعودی عرب اور پاکستان دو عظیم برادر ملک ہیں، اور وہ یقین کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو کچھ ہے وہ پاکستان کے کروڑوں بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے۔ سعودی عرب ہر چیز پاکستان کے لیے کرنے کے لیے تیار ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کیا، صرف پرتپاک استقبال کے حوالے سے نہیں، بلکہ انہوں نے پاکستان کے لیے جو معاشی پیکج بنایا ہے، انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہم سب مل کر جب انشاءاللہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے، اس میں پاکستان کی اکانومی، چاہے وہ ایگریکلچر ہے، چاہے وہ مائنز اینڈ منرلز ہیں، چاہے وہ آئی ٹی ہے، چاہے وہ ہمارے اسکلڈ، ٹرینڈ، ہائیلی کوالیفائڈ سعودی عرب میں اب آپ جانتے ہیں کہ 2030 میں ان کا ایک انٹرنیشنل ایگزیبیشن ہونے جا رہا ہے، پھر وہاں پر 2034 میں فیفا کپ کا انعقاد ہونے جا رہا ہے،
وہاں پر نہ صرف اربوں ڈالر کی انہوں نے تعمیر کرنی ہے بلکہ ان کو ہزاروں لاکھوں سکلڈ ہائیلی کوالیفائڈ ٹیکنیشینز لیبر کی ضرورت ہے۔ میں آج اس عظیم محفل میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری پوری کوشش ہوگی اور انشاءاللہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر میں انشاءاللہ ہزاروں لاکھوں سکل ٹرین بچے اور بچیاں سعودی عرب بھجوائیں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ لیکن یہ کس طرح ہوگا؟